ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو اندرون دہلی گیٹ کی سیر کروائیں گے اور پھر اس جگہ کا مشہور مہر داس کلچا کھائیں گے۔ دہلی دروازہ لاہور کے 13 دروازوں میں سے ایک ہے۔ یہ دروازے مغل بادشاہ اکبر نے تعمیر کروائے تھے۔ دہلی دروازہ والڈ سٹی کے مشرق میں ہے اور چونکہ دہلی اسی سمت میں ہے اس لیے اسے دہلی دروازہ کہا جاتا ہے۔ مغل دور میں یہ دروازہ لاہور کے مین گیٹ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس کے اندر 17ویں صدی کی تعمیر کردہ مسجد وزیر خان اور شاہی حمام اور مشہور حویلیاں ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی میں جب انگریزوں کی فتح ہوئی تو انہوں نے یہ دروازہ مسمار کر دیا، مگر پھر اسے انگریزوں ہی نے دوبارہ تعمیر کروا دیا۔ لاہور کی مشہور زمزمہ توپ بھی اسی دروازے کے اندر نصب تھی، جسے اب مال روڈ پر عجائب گھر کے سامنے نصب کیا گیا ہے۔ اس گیٹ سے جو بازار شروع ہوتا ہے وہ شاہ عالم مارکیٹ اور سوہا بازار تک جاتا ہے۔ اکبری منڈی بھی اس کے قریب ہی واقع ہے۔ جیسے ہی ہم دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں تو بائیں ہاتھ شاہی حمام نظر آتا ہے۔ اسے وزیر خان حمام بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 1635 میں شاہ جہاں کے دور میں تعمیر ہوا۔ اس حمام کے 3 حصے ہیں: جامع خانہ یا ڈریسنگ ایریا، نیم گرم حمام اور گرم حمام۔ دائیں ہاتھ پر سبیل والی گلی ہے، جس گلی کے شروع ہی میں ایک سبیل بنی ہوئی ہے۔ اس گلی میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لیفٹ ہینڈ پر شاہی حمام ہے۔ شاہی حمام کو والڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کے تحت ریسٹور کیا گیا ہے۔ یہ ایک سیمی گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے جس کو گورنمنٹ آف پنجاب فنڈ کرتی ہے۔ اس گلی میں دائیں ہاتھ پر آپ کو لاہور کے روایتی کھانوں کی بہت سی چھوٹی چھوٹی دکانیں نظر آئیں گی۔ دائیں ہاتھ پر آپ کو بکثرت گھروں میں لکڑی کے جھروکے اور کھڑکیاں نظر آتے ہیں۔ ان کی آرائش بہت باریک بینی سی کی گئی ہے۔ روایتی آرکیٹیکچر صرف ایستھیٹک سینس ہی کی تسکین کا باعث نہیں بنتا، بلکہ اس سے بہت سی فنکشنل ریکوائرمنٹس بھی پوری ہوتی ہیں۔ اس میں سماجی، تہذیبی، جغرافیائی، علاقائی اور موسمی اثرات سب کے سب جمع ہو گئے ہیں۔ اسی گلی میں جب آپ مزید آگے جاتے ہیں تو آپ کو چٹا دروازہ نظر آتا ہے۔ چٹے دروازے کا مطلب ہے سفید دروازہ۔ اسے سفید دروازہ اس لیے کہتے ہیں کہ انگریزوں کے دور میں اس پر سفید رنگ کر دیا گیا تھا۔ کبھی یہ لاہور کا اوریجنل دہلی دروازہ تھا اور لاہور کے مین انٹرنس کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ جی، یہ چٹا گیٹ ہے، چٹا دروازہ ہے۔ دہلی دروازے سے رنگ محل چوک کی جانب جاتے ہوئے مسجد وزیر خان کا احاطہ شروع ہونے سے قبل سر راہ موجود ہے۔ اس دروازے کی تعمیر 1634-35 میں کی گئی۔ اس دروازے سے مسجد وزیر خان کی حدود کا آغاز ہوتا ہے اور چوک وزیر خان کا یہ مشرقی دروازہ ہے۔ چٹے دروازے سے تھوڑا آگے جائیں تو دائیں ہاتھ دینا ناتھ کا کنواں آتا ہے۔ لاہور کے متعلق کسی نے کہا ہے، دسا میں شہر لاہور اندر لکھاں بوہے تے لکھاں باریاں نے، جنہ اٹاں تے تر گئے پیر عاشق اوہی ٹوٹیاں تے باقی ساریاں نے، جنہ کھویاں تو پرن معشوق پانی اوہی مٹھیاں تے باقی کھاریاں نے۔ یہ کنواں رنجیت سنگھ کے دور میں کھودا گیا۔ یہ کھلا کنواں نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر ایک گنبد تعمیر کیا گیا ہے۔ کنویں سے تھوڑا سا آگے جائیں تو سامنے ہی آپ کو مسجد وزیر خان نظر آتی ہے۔ اس کی تعمیر شاہ جہان کے دور میں ہوئی۔ یہ مسجد اپنی تزئین و آرائش کے لیے بہت مشہور ہے۔ اس پر بہت عمدہ کاشی کاری کی گئی ہے۔ یہ مسجد بادشاہ کے طبیب حکیم علم الدین نے بنوائی، جسے وزیر خان کا لقب دیا گیا تھا۔ وزیر خان بعد میں لاہور کا گورنر بنا۔ رائٹ والے پہ جانا ہے یا ہم نے لیفٹ پہ جانا ہے؟ لیفٹ پہ جانا، ساؤتھ والی میں۔ یہ جناب یہاں ایک وائی بنی ہوئی ہے، وائی پہ ہم نے
رائٹ پہ جانا ہے؟ لیفٹ پہ، ہم نے لیفٹ والی پہ جانا ہے داس کلچے کے لیے. اچھا ادھر جانا ہے جی، ہم نے بالکل لیفٹ ٹرن کرنا ہے. یہ کون سا بازار ہے؟ یہ کوتوالی بازار کہلاتا ہے. یہاں یعنی کوئی تھانہ تھا قدیم، یہاں کوتوالی ہوگی میرا خیال ہے کسی قدیم دور میں، اس لیے اس کو کوتوالی کہا جاتا ہے. یہ کشمیری گیٹ تھا سامنے. وہ کون سا تھا؟ یعنی جہاں سے لیفٹ سائڈ ہونا ہے. اچھا وہ کشمیری گیٹ. لیفٹ سائڈ کشمیری گیٹ ہے اور رائٹ سائڈ پہ آگے لگتی ہے. اچھا یہ جی غالباً اب ہم مہر داس کلچے والی گلی میں داخل ہو گئے ہیں، اور سامنے یہی شاپ ہے جی مہر داس کلچے کی. اس پہ لکھا ہوا ہے مہر داس کلچا، چنے آلو کی بھاجی، لونچڑے اور سلاد کے ساتھ. ہاں جی، پہلے تو اپنا نام بتائیں. جی میرا نام تو فرحان ہے. کیا نام ہے جی؟ فرحان. فرحان. جی یہ ہندو پاکستان بننے سے پہلے کا کام جا رہا ہے، مغلیہ دور کا. اچھا. اس میں سونف کا پانی، چنا کے دال کا پانی، سوجی اور میدا استعمال ہوتا ہے. دودھ دہی کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. یہ پہلے چونا منڈی ہوتا تھا، اب ہم ادھر آ گئے ہیں. جی تو یہ بنانے میں کتنی دیر؟ ایک کلچہ بنانے میں 24 گھنٹے لگتے ہیں. 24 گھنٹے میں آپ کا یہ پورا مال تیار ہوتا ہے؟ جی خمیر وغیرہ بھی کرنا ہوتا ہے؟ جی خمیر تیار کرنا ہوتا ہے. پروسیس ہے جی جس سے یہ گزرتا ہے، اور اس کو پورا ایک دن یعنی 24 گھنٹے. جی. اچھا یہ کب سے، یہ سینکڑوں سالوں سے چل رہا ہے؟ مغلیہ دور سے یہ چل رہا ہے جی ایک ہندو ہوتا تھا رام داس، ہاں جی، اس کے نام سے یہ داس کلچا رکھا گیا. وہ لاہور کا رہنے والا تھا؟ اب یہ نہیں کہ پتا. وہ امرتسر سے آیا تھا. جی اور اچھا ٹھیک ہے. یہ جو ہیں صاحب بنا رہے ہیں، یہ اس کے مالک ہیں یا یہ کاریگر ہیں؟ یہ جو سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں بھائی صاحب، وہ کام کرتے آ رہے ہیں، یعنی کہ ان کے استاد ہوتے تھے. اچھا. تو اب انہوں نے اپنا کھول لیا ہے. اچھا. اور یہ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، یعنی سیکھ رہے ہیں. جی یہ ہے جی داس کلچا، اور اس کے ساتھ یہ چنے آلو کی بھاجی ہے، یہ سلاد ہے، اور یہ ہے لونچڑا. تو یہ ہے جی سارا اس کا پورا سیٹ داس کلچے کے ساتھ جو کھایا جاتا ہے. اب میں نام اس کا بہت سنا تھا، اب میں زندگی میں پہلی دفعہ اس کو چکھنے لگا ہوں جی. اچھا جی یہ سٹنگ ایریا ہے جی اس کا. یہاں ہم آ کے بیٹھ گئے ہیں، اور یہاں جب ہم آ کے بیٹھے ہیں تو یہ یہاں پر اچار بھی موجود ہے. اچار بھی تھوڑا سا لیتے ہیں جی. ناظرین داس کلچا کھانے کے بعد اب ہم واپسی کا سفر شروع کرنے لگے ہیں، تو آئیے ہمارے ساتھ واپسی کے سفر میں.